ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہا گیا کہ اعظم آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، اور یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا اللہ کی تعریف ہے، ساری کی ساری اللہ کی صفات۔ اعظم آیت، تو سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم، سب سے بڑی اللہ۔ اور اللہ کی تعظیم آپ کیسے کریں گے؟ اس کی صفات کو جان کر، تمام عیوب اور نقائص جو اس انسان بدبخت نے کبھی بھی خدا کے ساتھ منسوب کیے ہیں، تو ان سب سے اس کو اوپر جاننا۔ یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آدمی کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہو۔ تو آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ہے اللہ، نہیں ہے کوئی پرستش، بندگی، تعظیم، خشیت، ڈرنے کے لائق، اور سب سہارے اور سب امیدیں جس سے وابستہ ہوں، اور انسان تھر تھر کانپیں اس سے، ڈریں اس کو اور سجدے کریں اس کی اور پاکیاں کریں اور گن ہی اس کے گاتے چلے جائیں، اور جو اس کے اشاروں تک پہ جو ہیں وہ فدا اور قربان ہوں۔ یہ ہے الوہیت، یہ ہے الہ، یہ ہے معبود۔ تو نہیں ہے یہ حیثیت کسی کو سوائے ایک اس کے، اللہ الحی، مطلق، وہ زندگی والا، زندہ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، القیوم، اور وہ قائم ہے، خود قائم ہے، اور اس کے دم سے یہ پورا جہان قائم ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ ہے، یہ خدا نے اس کو تھام کر رکھا ہوا ہے، ان آسمانوں کو اور اس زمین کو، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ، اور اگر کبھی یہ ہل جائیں اپنے مقام سے تو کون ہے جو ان کو تھامے سوائے اس کے ہی۔ تو یہ سب کچھ اس کے دم سے قائم ہے، اور وہ اپنی ذات سے قائم ہے۔ اس کا جو ایک مختصر سے جو ایک لفظ آج کل ہمارے ہاں چلتا ہے، الحی القیوم، زندہ پائندہ، یہ جو ہے نا، یہ تمہارے یہ زندے اور پائندے، یہ مٹی ہے، مٹی، اور مٹی کی چیز مٹی ہی میں ملنی ہے، رہے نام اللہ کا۔ تو الحی القیوم، ہم ہیں وہ، یہ جب سے تم نے ہمیں دھرتی پہ، دھرتی کی عظمت پہ اور اس کو زندہ پائندہ بنایا نا، ہم تو ہیں آسمانی امت، ہم تو مرتے ہیں آسمان والے پہ، دھرتی تو ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ نہ ہماری اماں ہے نہ ہمارا ابا ہے، وہ اسٹیٹ کسی کی اماں ہوتی ہے، وہ کسی کا وہ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری تعبیرات، یہ سارے کے سارے ایکسپریشنز خدا کو نہ ماننے والوں کے پاس سے جو ہیں وہ آئے ہیں۔ وہ کل جو ہے نا وہ گائے ماتا تھی، آج وہ دھرتی ماتا ہے۔ یہ ساری ماتائیں ختم، اور ان کی بڑائیاں، اور ان پہ اتنا زیادہ آدمی جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ قربان ہو، اور روزانہ صبح کو جو ہے وہ اس کا کلمہ پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پوری شریعت ہے، پوری شریعت ہے، روزانہ صبح کو اٹھیں گے اور دھرتی کا کلمہ پڑھیں گے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور ردم کے ساتھ، حتیٰ کہ باجماعت ہو کر اکثر معاشروں اور اکثر ملکوں میں۔ تو ہم کس کا ورد کرتے ہیں؟ اور ہر نماز کے بعد ہمارا ورد یہ ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، زندہ پائندہ ہستی ہماری، اور واقعتاً فی الواقع زندہ، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، اور فی الواقع پائندہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب یہ ہے کہ سب کچھ پر اس کی نظر، اس کا نگہبان ہونا۔ اب کہتے ہیں کہ سب، یہ جسے کہتے ہیں نا مانیٹرنگ، یہ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی نظر کے اندر ہیں، اور وہ آپ پہ نظریں رکھ کر جو ہے ہے۔ تو لا تأخذہ سنۃ، اس کو نہ تو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ اس کو کوئی نیند ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی جاگیر ہے۔ یہ اختیارات، یہ وسائل، یہ ذرائع، یہ سب کچھ۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اچھا ملکیت اس کی ہو گئی،
ملکیت ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اختیار ہے. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے سامنے یہ جرت بھی، سفارش کی جرت بھی کون کر سکتا ہے سوائے یہ کہ وہ اس کا اذن ہو. تو یہ کامل اختیار جو ہے وہ ہم نے اس کا مانا ہے ہمارے معاملات کے اندر اور پوری کائنات کے سب معاملات کے اندر، دنیا میں آخرت میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر یہ اس کا علم ہے کہ وہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان سے روپوش ہے، سب کچھ کا وہ عالم اور جاننے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں یہ احاطہ کر سکتے کسی ایک چیز کا اس کے علم سے سوائے جتنا وہ چاہ لے، جس کی وہ خود مشیت فرما لے.